اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس میں گئے تو سب میں گئے. ہمارے بگاڑ کا بھی مسئلہ وہی، بنی اسرائیل کے بگاڑ کا بھی مسئلہ وہی، بیت المقدس جانے کا مسئلہ بھی وہی، بیت المقدس دوبارہ ہاتھوں میں آنے کا مسئلہ بھی وہی. شرک کی وجہ سے گیا، توحید کی وجہ سے آیا، پھر شرک کی وجہ سے گیا، آج بھی توحید کو اپناؤ پھر دوبارہ آئے گا. میں کہتا ہوں تو لوگ بڑے طنز سے کہتے ہیں کہ مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں. کیا دنیا میں توحید نہیں ہے کیا؟ ہاں، خاص طور پر فلسطین کے اندر کوئی درگاہ ہے کیا؟ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت بھی کہتا ہے، ماشاءاللہ مر رہا ہے آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہے. ایسے لوگوں پر پھر ظلم کیوں آیا؟ بعضوں نے کمنٹس لکھے عجیب بات، ہندوستان میں شرک ہو رہا ہے اور اس کی سزا اللہ نے غزہ پہ دی ہے. عجیب عجیب باتیں. یہ تمام کمنٹس معلوم ہوتے عقل سے کورے ہو چکے ہیں. ہمیں قرآن و حدیث کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہاں ایک آدمی کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں. یاد رکھیے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. ہاتھ دھونے نہیں بیٹھتا بندہ، کپڑے دھونے بیٹھتا ہے تو ہاتھ بھی دھل جاتا ہے. اکثریت کا حساب ہوگا، ہاں اغلبیت کا حساب ہوگا. ہاں عام طور پر لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بولیں گے پاگل ہم تو روٹی کھاتے ہیں، ہم کھانا کیا کھاتے؟ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ عام تو لوگ کھانا کھاتے ہیں بھائی، روٹی بھی کھاتے ہیں، نان بھی کھاتے ہیں، متنجن بھی کھاتے ہیں، ہاں بریانی بھی کھاتے ہیں، مندی بھی کھاتے ہیں، ہزاروں قسم کے اقسام کھاتے ہیں. لیکن جب کھانا کھاتے ہیں تو سب کو پتا ہے عموم کھانا کھایا جاتا ہے. یاد رکھو میں کہہ رہا ہوں پوری امت کا شیڈول دیکھو. یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں میں تو نہیں ہو رہا ہے، فلاں میں تو، ارے فلاں کا اثر تو انڈیویجول ہوگا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو لے گا. ہاں حشر کے میدان میں انڈیویجول ہو جائے گا. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی بات ہے. فرمایا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. لوگوں سنو، اس فتنے سے ڈرو. یہاں پر فتنہ اللہ کا عذاب مراد ہے، کیونکہ فتنے کئی معنی میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پر مفسرین شاہد ہیں کہ یہاں فتنہ ہے اللہ کا عذاب. ہاں دنیا کا عذاب خاص طور پر. وہ بھی اللہ کا عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان سے بجلی پڑے یا آ کر زمین شق ہو جائے یا زلزلہ ہو جائے، یہ بھی مراد. لیکن عذاب دنیاوی میں جیسے مار ہوتی ہے ایک دوسرے کے، جیسے کیا ہے بیماریاں، جیسے مصائب و آلام، تو فرمایا واتقوا، ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. وہ آئے گا تو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا، خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ عامہ ہوگا، اچھے برے سب پسیں گے. کیوں؟ اکثریت بری ہو چکی ہوگی، اکثریت بگڑ چکی ہوگی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا، جب وہ لشکر جو بیدہ کے مقام پر دھسا دیا جائے گا، جو حرم کی طرف جا رہا ہوگا، حرم کی طرف، ہاں حرم کی طرف کون جاتا ہے؟ یا تو عمرے والے جاتے ہیں یا تو حجاج جاتے ہیں، تو نیک ہوگا، بالکل جا رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا کہ وہ دھس جائے گا پورا کا پورا. فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا ان میں کوئی اچھا بھی نہیں ہوگا؟ پورے دھسے، پورے گئے. فرمایا کہ عائشہ ہاں ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن انہیں اٹھایا جائے گا تو الگ سے اللہ تبارک و تعالی دراصل کیا کرے گا؟ ان کے لیے ایمان کی حالت دے گا اور انہیں سرخرو کرے گا. لیکن جس ماحول میں وہ تھے، جو حالت اغلبیت تھی، اس کے ساتھ وہ بھی جائیں گے. ہاں اٹھایا جائے گا تو پھر ایمان پر اٹھایا جائے گا. اللہ کا عذاب اکثریت پہ آتا ہے. اکا دکا گھن کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، حساب نہیں. عالم اسلام آج اٹھاؤ، بڑے بڑے مصر اٹھا لو اور بڑے بڑے شہر اٹھا لو، ایشیائی ممالک میں ہوں یا عربی ممالک میں، اکا دکا کو چھوڑ کر کہاں شرک نہیں ہو رہا ہے، کہاں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے، کہاں غیروں کو پکارا نہیں جا رہا ہے، کہاں مزاریں نہیں بنی ہیں،
کہاں ہے ایسی جگہ جہاں پر توحید کا علم بردار ایسے ہو کہ انہوں نے شرک کے تمام زاویوں سے منہ موڑ لیا ہو؟ تو آئے گا عذاب، اچھوں کو بھی آئے گا، بروں کو بھی آئے گا، سب لپیٹ میں آئیں گے۔ ہاں ان کی نیتوں پہ اللہ انہیں اٹھائے گا پھر، لیکن جب آئے گا تو سب پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں غزہ اصل میں ہمارے لیے یہ کوشن ہے، کوشن۔ ہاں وہاں کے مسلمانوں پر وہ عذاب ہے یا آزمائش، یا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ مومن ہوگا تو آزمائش ہوگی، اگر وہاں پر رہتے ہوئے بھی برائی کر رہا ہوگا تو وہ اس کے اوپر آزمائش نہیں، عذاب ہی ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی ہے کہ ہم کیسے پلٹیں، ہم کیسے رہیں، ہم کیسے اٹھیں، ہم کیسے توحید کا کام کریں۔ ہو سکتا ہے دوسرا فلسطین، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہندوستان بن جائے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حالتیں وہی ہیں، اسی کی طرف تو جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔